اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ اسلام آباد میں ایک نئی پارٹی کی گونجیں آ رہی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ نئی پارٹی بنانے کے لیے مختلف جماعتوں کے سیاستدانوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں۔ تاہم ان خبروں کی کسی معتبر ذریعے سے تصدیق تو نہیں ہو سکی، لیکن عنقریب ان خبروں کی تصدیق بھی ہو جائے گی۔ پی ایم ایل این کے رہنما سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور دوسرے رہنما وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے نام پارٹی میں شامل ہونے والوں کے لیے زیر بحث ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کے بارے میں بدھ کو سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر کیا سرائیاں کی گئی کہ انہوں نے پی ایم ایل این سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی سے رابطہ کرنے پر کہا کہ یہ سراسر غلط ہے۔ انہوں نے نہ تو پی ایم ایل این سے استعفیٰ دیا ہے اور نہ ہی وہ نئی سیاسی جماعت کا آغاز کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں بہت سارے فون اور کالز آئی ہیں اور پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ جب کسی نے سوشل میڈیا پر یہ کیا سرائی کی کہ انہوں نے پی ایم ایل این سے استعفیٰ دے دیا، انہوں نے وضاحت کی کہ یہ سیمینارز کا ایک سلسلہ منعقد کر رہے ہیں جس سے ممکنہ طور پر لوگوں میں نئی سیاسی جماعت کی تشکیل کے بارے میں کیا سرائیاں ہو رہی ہیں۔ مفتاح اسماعیل سے رابطہ کرنے پر انہوں نے بھی اس خبر کی تردید کی اور کہا کہ کراچی سے 2 الیکشن ہارنے والا ان جیسا یک سیاسی جماعت کیسے بنا سکتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے انہوں نے تردید کی کہ عباسی نے پی ایم ایل این سے استعفیٰ نہیں دیا، جیسا کہ عباسی صاحب نے بھی وضاحت کر دیا۔ مفتاح اسماعیل نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ نئی سیاسی جماعت بنانے کا سوچ رہے ہوں۔ جب وہ اور کچھ دوسرے ہم خیال دوست باشمول سیاستدان تمام صوبائی دارالحکومتوں اور اسلام آباد میں سیمینار منعقد کر رہے ہیں، انہوں نے وضاحت کی کہ ان سیمینارز کا کوئی پوشیدہ ایجنڈا نہیں ہے، جو کہ انہوں نے اصرار کیا کہ مسائل پر اتفاق رائے کرنے کے لیے منعقد کیے جا رہے ہیں جن سے پاکستان کو شدید تشویش ہے۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ قومی مسائل پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو ان سیمینارز میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ منگل کو مفتاح اسماعیل نے اس بارے میں ٹویٹ بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کوکر، فواد حسن فواد، خواجہ محمد ہوتی، حاجی لشکری رئیس ثانی، اسد شمس اور بہت سے دوسرے دوست اہم ایشوز پر قومی اتفاقی رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح عام آدمی کو درپیش مسائل ان کے حل کو اجاگر کرنے کے لیے پورے پاکستان میں سیمینارز کا انعقاد کیا جائے گا۔ 75 سال کے بعد ہمارے پاس آدھے بچے سکول نہیں جاتے، 40% بچے سٹنٹ، 18% بچے ضائع ہو جاتے ہیں، 28% بچے کم وزن ہیں، ہر سال 55 لاکھ نئے بچے پیدا ہوتے ہیں، 8 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہمارے رہنماؤں کو مل کر بیٹھنا ہوگا اور ان تمام مسائل کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ 21 جنوری کو ہمارا پہلا سیمینار اس اتفاق رائے کی طرف ایک قدم ہے۔ براہ کرم اس کوشش کی حمایت کریں۔ یہ ایک خبر تھی نئی سیاسی پارٹی بنانے کے حوالے سے جس کی مسلم لیگ نون کی طرف سے تردید کی گئی ہے، لیکن بہت جلد امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایک نئی پارٹی ان رہنماؤں کی طرف سے تشکیل دی جائے گی۔ آپ اگر تاریخ بھی دیکھیں، جب بھی کوئی نئی پارٹی تشکیل دی گئی ہے یا کوئی پارٹی ٹوٹی ہے اور ان پارٹی توڑنے والوں یا نئی پارٹی بنانے والوں سے جب بھی رابطہ کیا گیا تو انہوں نے پہلے تردید ہی کی ہے۔ انہوں نے پہلی بار کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ وہ نئی پارٹی بنا رہے ہیں یا اپنی پرانی پارٹی توڑ رہے ہیں، لیکن بہت جلد امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ ایک نئی پارٹی بنے گی۔ پی ایم ایل این ٹوٹنے کے دہانے پر آ چکی ہے، پی ایم ایل این کے چند ٹکڑے ہو جائیں گے کیونکہ پی ایم ایل این کا اس وقت ووٹ بینک 0 ہو چکا ہے۔ پی ایم ایل این کا ووٹ بینک بہت زیادہ گر چکا ہے جس کی وجہ سے وہ الیکشن میں نہیں آ پا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اگر پی ایم ایل این کو ذرا بھی یقین ہوتا کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے تو وہ کبھی بھی اس طرح الیکشن نہ چھوڑتے، اس طرح الیکشن سے نہ بھاگتے۔ آگے دیکھتے ہیں چند دن میں کیا بنتا ہے، جس کے بعد مزید تمام باتوں کی تصدیق ہو جائے گی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔